نمبر 2 وعیادۃ المریض، 5 حقوق میں سے ایک حق ہے مسلمان کا کہ کوئی انسان بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، یعنی ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے جانا، یہ حق ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو انسان دوری بنا لیتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، چھپاتا ہے، چھپتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اب ملنے جائیے۔ یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ پیسہ دیں گے تو ہی وہ مانا جائے گا دیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہیلپ کر سکتے تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، ہیلپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان سے ملاقات کے لیے جائیے، چاہے وہ پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، دور کا ہو، پہچان کا نہیں، پھر بھی مسلمان ہے نا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیے۔ لیکن اگر رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، تو یہ ذمہ داری آپ کی اور بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو دیکھنے کے لیے جائیے۔ تو عیادۃ المریض، ایک بیمار انسان کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ حق ہے مسلمان کا، اس کا حق ہے کہ آپ ان کو دیکھنے کے لیے جائیے، اور جب جائیں تو ان کو دعا دیجیے، گھبرائیے مت، اب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ بہت بڑا، اللہ شفا دینے والا، اللہ بھروسہ کیجیے۔ بہت سے لوگ بیمار پڑتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آزمائش ہے، اللہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، کفارہ کو بنا دے گا انشاءاللہ، درجات کو اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ تو ایک مومن کے لیے بیماری بھی ایک سمجھ ایک طرح کی نعمت اور رحمت ہے کہ بیماری کو اللہ گناہوں کو معاف کرنے کی بات صحیح ہے کہ بیماری بھی ہوتی ہے تو انسان گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ تو اس طرح کی اچھی بات کریں، زیادہ دیر تک نہ رکیں اور چلے جائیں۔ تو اس میں گڑبڑی لوگ کیا کرتے ہیں، جب بیمار کو کوئی دیکھنے جاتا بھی ہے تو اس کو اور ڈرا دیتا ہے، اللہ اکبر یہ بیماری ہے تو بہت کم لوگ اس میں بچتے تو مر جاتا لوگ، اور ڈر گھبرا جاتا ہے، اس سے غلط بات ہے۔ کبھی ڈرائی مت، کتنی بڑی بیماری ہو اس کو تسلی دیجیے، اچھی بات بولیے، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانا نہیں ہے اور اس کو ڈرانا نہیں ہے، اس کو اچھی بات، تسلی کی بات کر کے چلے آئیے۔ دوسری بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ دیر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی ایک انسان بیمار خود ہے، گھر والے پریشان، اس کو لے کے رکنا نہیں چاہیے دیر تک، 1 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ مشکل سے تھوڑا سا بس، اور نکل کے چلی جائیے، رکنا نہیں چاہیے زیادہ دیر تک۔ بیمار انسان پریشان ہوتا ہے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رکنا بھی یہ سنت طریقہ نہیں ہے، جتنی جلدی سے واپس جائیے آپ۔ اور جب آپ ملنے کے لیے جائیں گے بیمار کو تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی اللہ گناہ معاف کرے گا، درجات کو اللہ بلند کرے گا، نیکیاں دے گا۔ تو کسی بھی مریض کو دیکھنے کے لیے جو انسان جاتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، کئی حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں کسی اور دن انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ کوئی انسان بیمار کو دیکھنے جائے تو جو دیکھنے جا رہا ہے اس کی کیا کیا فضیلت ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں کیا فائدہ اس کو ملے گا دنیا میں آخرت میں، کتنی اس کے لیے کتنا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کرو کسی اور دن، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو خود آپ کا ہی بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نیکیاں دے گا، گناہوں کا اللہ معاف کرے گا، درجات کو بلند کرے گا، اور حق تو حق ہے، ادا بھی ہو جائے گا مسلمان کا۔ اسی لیے آپ کبھی بھی اب آئندہ پیچھے نہ رہیں، بیمار کو دیکھنے کے لیے کوشش کیجیے، فوراً پہنچیے، جائیے، دیکھیے، ملاقات کیجیے، تاکہ بیچارے اس کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ ایک بیمار آدمی کو اگر کچھ بھی آپ نہ کریں، صرف دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس بیچارے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی مجھے مسلمان دیکھنے کے لیے آیا ہے، صبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ نہ کرے اس کے لیے، لیکن صرف دیکھنے چلے گا اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور ایک حق بھی ادا ہو جائے گا، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور آپ کو بہت ساری نیکی بھی مل جائے گی۔ اس لیے مریض کو دیکھنے کے لیے ضرور جائیے پورے اہتمام کے ساتھ، اور اس کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے کہ مسلمان کے حقوق میں سے حق ہے کہ ہم کسی بھی بیمار انسان کو ہم دیکھنے کے لیے جائیں۔ اب مرد حضرات مردوں کو دیکھنے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، خواتین خواتین کو دیکھنے جائیں گی، اس کا تو محرم غیر محرم کا خیال رکھنا ہے۔ تو بیمار کی عیادت کرنا یہ اسلام کے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور اس میں مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔